اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج میں معمول کی ویڈیوز جیسے قانونی نکات پر بناتا تھا وہ تو نہیں بنا رہا۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ میں نے ایک ریسرچ کی ہے اور وہ ریسرچ آپ تک پہنچانا مقصود تھا۔ تو وہ ریسرچ میں نے نماز کے بارے میں کی ہے۔ تو ویسے تو ہم وکیل بھی ہیں، ہم انجینئر بھی ہیں، ہم ڈاکٹر بھی ہیں، ہم ٹیچر بھی ہیں، ہم کلرک بھی ہیں، ہم سب کچھ ہیں۔ علامہ اقبال کے وہ شعر کی طرح کہ جناب سب کچھ ہیں، لیکن ہم کیا مسلمان بھی ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان صرف فرق نماز کا ہے۔ یعنی اگر ہم نے نماز چھوڑ دی تو کفر میں داخل ہو گئے، اگر ہم نے نماز پڑھی تو اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیں سب کو نماز پڑھنی چاہیے۔ جن لوگوں نے نماز ادا کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی وہ فکر کریں۔ اور یہ نماز کی امپورٹنس مجھ پر پہلے بھی واضح تھی، لیکن جب میں نے اس کی ریسرچ کی تو اس ریسرچ میں اس کی امپورٹنس میرے دل میں اور بڑھ گئی کہ یہ عمل جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ رحم فرمائے گا۔ لیکن یہ ریسرچ جو ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کتنا پسند ہے اور ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ قرآن میں نماز کا جو لفظ ہے 64 بار استعمال ہوا ہے، اور کہاں کہاں استعمال ہوا ہے یہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ آپ جا کر قرآن مجید میں چیک کر لیجئے گا۔ یہ سب سے پہلے سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر جو ہے وہ 6 بار آیا ہے۔ وہ آیات ہیں آیت نمبر 45، آیت نمبر 125، آیت نمبر 149، آیت نمبر 153، آیت نمبر 177 اور آیت نمبر 238۔ اسی طرح سورۃ آل عمران میں ایک بار ذکر آیا ہے، یعنی آیت نمبر 39 میں، اور سورۃ النساء میں 4 بار آیات نمبر 43، 102، 103 اور 142 میں نماز کا ذکر آیا ہے۔ اور سورۃ المائدہ میں 5 بار، یعنی آیت نمبر 6، 12، 58، 91 اور 106 میں نماز کا ذکر آیا ہے۔ اور سورۃ الانعام میں 3 بار، یعنی آیات نمبر 72، آیت نمبر 92 اور آیت نمبر 162۔ سورۃ الاعراف میں 1 بار، یعنی آیت نمبر 170 میں نماز کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانفال میں 2 بار، یعنی آیت نمبر 3 اور 35۔ سورۃ التوبہ میں 4 بار، یعنی آیت نمبر 5، 11، 54 اور 84۔ اسی طرح سورۃ یونس میں 1 بار، یعنی آیت نمبر 87، اور سورۃ ہود میں بھی 1 بار، یعنی آیت نمبر 114 میں نماز کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ ابراہیم میں 2 بار، یعنی آیت نمبر 37 اور 40۔ سورۃ بنی اسرائیل میں 3 بار، یعنی آیت نمبر 78، 79 اور 110 میں۔ اور سورۃ مریم میں 3 بار، یعنی آیت نمبر 55، 59 اور 31 میں نماز کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں 2 بار، یعنی آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 132۔ اسی طرح سورۃ الحج میں 1 بار، یعنی آیت نمبر 35۔ سورۃ المومنین میں 1 بار، یعنی آیت نمبر 2۔ سورۃ النور میں 4 بار، آیت نمبر 37، 41، 56 اور 58 میں نماز کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ النمل میں 1 بار، یعنی آیت نمبر 3۔
सूरत अल-अनकबूत में एक बार यानी आयत नंबर 45, सूरत रूम में एक बार यानी आयत नंबर 31, सूरत लुकमान में 2 बार यानी आयत नंबर 4 और 17, सूरत अहज़ाब में एक बार यानी आयत नंबर 33, सूरत फातिर में एक बार यानी आयत नंबर 29, सूरत शूरा में एक बार आयत नंबर 38 और सूरत काफ में एक बार यानी आयत नंबर 40 में नमाज का जिक्र मौजूद है। सूरतुल जुमा में 2 बार यानी आयत नंबर 9 और 10, सूरतुल मुज़म्मिल में 2 बार यानी आयत नंबर 2 और 20, सूरतुल क़ियामा में एक बार यानी आयत नंबर 31 में नमाज का जिक्र मौजूद है। और सूरतुल आला में एक बार यानी आयत नंबर 15, सूरतुल अलक में एक बार यानी आयत नंबर 10, सूरतुल बय्यना में एक बार यानी आयत नंबर 5, सूरतुल माऊन में एक बार आयत नंबर 5, सूरतुल कौसर में एक बार यानी आयत नंबर 2 में नमाज का जिक्र मौजूद है। तो दोस्तों, नमाज जो है कितनी अहम है, अल्लाह ताला ने इसका बार बार कुरान मजीद में ज़िक्र किया है। और ये ज़िक्र जो है वो एक बार भी कर दिया जाता तो कोई हुक्म तो हो जाना था, लेकिन इसकी अहमियत और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो अल्लाह मियाँ के यहाँ हमें इंशाल्लाह जो है मुमताज़ करेगी। और नमाज के लिए बिल्कुल कोई इसकी जो है बहानेबाजी ये वो दोस्तों से गुजारिश है कि ना किया करें।